الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا ابن عبد الله الهاشمي الذي عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ ساری کی ساری حمد و ثنا بزرگیوں کی بریائی اللہ کے لیے جس کی ذات انتہائی بلند و برتر عظیم الشان صفات کی حامل ہر سمت ہر جگہ ہر مقام پر اور بذات خود موجود انتہائی اعلیٰ شان والا زبردست عزت و اکرام والا ہر جگہ ہر سمت ہر ایک اسی کے ذکر میں مشغول اس کے ہر حکم کی اطاعت و فرمانبرداری لازمی وہ رب جس کے دلائل بالکل واضح اور روز روشن کی طرح عیاں پیارے پیارے نام والا عظیم الشان رب غالب اور زبردست علم والا اور برداشت کرنے کی قوت بھی ایسی وسیع کہ ہر کوئی اس رب کی نعمتوں کو بے دریغ استعمال کیے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ میں اس کی نافرمانیاں بھی کیے جا رہا ہے، لیکن ان سب کے باوجود وہ کریم رب اس کو چھوٹ دیے ہوئے ہے۔ غلطیوں اور گناہوں کے سرزد ہو جانے کے بعد اگر کوئی رجوع اللہ ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو بار بار معاف کرنے والا، ثنا و تعریف میں بھی اتنا خوب کہ ساتوں سمندر کی سیاہی اور زمین پر پھیلے ہوئے سارے درختوں کے کاغذ اور قلم بنا لیے جائیں اور اس کی ثنا میں یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں تو بھی اس کی تعریف اور ثنا کو اینڈ نہ آئے۔ زبردست عطا اور بخشش کرنے والا، دعاؤں کو رسپانس دینے والا، بہت زیادہ احسان پر احسان کرتے رہنے والا، حساب لینے میں بہت تیز، نافرمانی پر سخت سزا دینے والا، دردناک عذاب دینے والا، زبردست بادشاہ حقیقی کہ اس رب کے سامنے کوئی منہ نہ کھول سکے۔ ان ساری صفات کا اعتراف کرتے ہوئے پاکی و تقدیس و تمہید بیان کرتا ہوں میں اس کی جو ساری کائنات کا رب ہے، جو کہ خالق ہے میرا، آپ کا اور کائنات کے ہر ایک ذرے کا۔ بزرگی و مہانتا کا اقرار کرتا ہوں میں اپنے مالک کی حقیقی کا، پوری کائنات میں مجھ کو اس جیسا کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ میں اپنے تنگ دست ہونے کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے مالک کی مہانتا کا اعتراف کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں اپنے مالک کی وحدانیت و ربوبیت کی۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ میرا رب بڑی قوتوں والا، میرا رب بڑی طاقتوں والا، ذرے ذرے کا وہ خالق، پتے پتے کا وہ مالک، بلند ساتوں آسمانوں کا وہ مالک، گول گیند کی طرح گھومتی ہوئی زمین کو کارپیٹ کی طرح بچھانے والا وہ، سورج اور چاند کو فنکشنل بنا کر انسانوں اور ہر قسم کی مخلوق کی سروس میں لگانے والا وہ، مخلوق کی ہر ضرورت کو مسلسل سپلائی کرنے والا وہ، ہر مخلوق پر انتہائی مہربان، ہم انسانوں پر بھی انتہائی مہربان۔ اس کے رحم و کرم کی بدولت آج ہم سب یہاں پر موجود ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے 16 نمبر کی سورت کے 61 نمبر کی آیت کے اندر، وَلَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور اگر اللہ انسانوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے اسی وقت پکڑے تو اس کرۂ زمین پر وہ کسی جاندار کو نہ چھوڑے،
لیکن وہ انہیں ایک وقت مقرر تک مہلت دیے ہوئے ہے۔ پھر جب ان کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو وہ ایک پل نہ تاخیر کر سکتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اس آیت شریفہ پر غور کریں اور حالات حاضرہ پر غور کریں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ زمین پر جتنے بھی انسان بستے ہیں ان سے کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی نافرمانی ہوتی ہی ہے یا ہو ہی جاتی ہے جانے انجانے میں۔ اس دنیا میں بسنے والا کوئی انسان جو یہاں موجود ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے آج تک اپنے رب کی کوئی نافرمانی نہیں کی، میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی کسی کو پریشان نہیں کیا۔ ہر شخص سے جو اللہ کی زمین پر بستا ہے اس سے جانے انجانے میں کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی گناہ کا کام ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے رب کا کرم ہی تو ہے کہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود آج ہم یہاں زندہ ہیں اور اپنے مالک کی طرف سے دیے گئے مقرر وقت کو پورا کیے جا رہی ہیں اور اس کی نعمتوں کو انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کی ایک صفت حلیم بھی ہے۔ حلیم کے معنی ہوتے ہیں مخلوق کو ان کے گناہوں پر سزا دینے کی طاقت رکھنے کے بعد بھی معاف کر دینے والا۔ ہم سے روزانہ کتنے گناہ ہوتے ہیں ہمیں خود بھی یاد نہیں ہوتا۔ ایسے ایسے گناہ بھی ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں جس سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ آج میں اور آپ جو یہاں موجود ہیں اور اللہ کی طرف سے دی گئی ہوا میں یہ سانس لے رہے ہیں، یہ اسی کی عنایت، اسی کا کرم اور اسی کا احسان ہے۔ ہماری اتنی نافرمانی کے باوجود وہ ہم سے اپنی نعمتوں و خزانے کو روکتا نہیں ہے، وہ ہمیں زندگی کی نعمتیں دیے چلے جا رہا ہے۔ 14 نمبر کی سورت کی آیت نمبر 34 میں رب نے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اور اللہ نے دیا تم کو ہر وہ چیز جس کا تمہاری فطرت سوال کر سکتی تھی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اسے گن نہ سکو گے۔ بے شک یہ انسان اپنی فطرت میں ظالم بھی ہے اور بڑا ناشکرہ بھی ہے۔ ہم انسان ایک سماجی مخلوق ہے، ہم سماج میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ ہم تنہا رہ کر خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتے اور نہ ہی ہم تنہا رہ کر اپنی ضروریات کو پوری کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں نہ صرف ماں باپ، بیوی بچوں کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ ایک خاندان، ایک سماج کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور ہماری انہیں ضروریات کی وجہ سے باہمی تعلقات وجود میں آتے ہیں۔ والدین سے، بیوی بچوں سے، بھائی بہنوں سے، پڑوسیوں سے، دوست احباب سے نسبت بنائے رکھنا، معاشی معاملات کے اندر کاروبار کرنے والوں سے تعلق قائم رکھنا، زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ استفادہ حاصل کرنا، سفر کرتے وقت سفر کے ساتھیوں کا لحاظ رکھنا، گاڑی چلاتے وقت راستہ چلنے والوں کا خیال رکھنا جو ہمارے ساتھ رواں دواں ہیں، ڈاکٹر اور مریض، تاجر اور گراہک، آجر اور مزدور، استاد اور طالب علم، حکومت کے نمائندے اور رعایا، اور غرض کے زندگی کے ایک ایک لمحے میں انسان گھر سے لے کے باہر تک ایک دوسرے سے تعلقات رکھنے کے لیے مجبور بھی ہے اور ضرورت مند بھی ہے، اور بغیر آپسی تعلقات کے ہم اپنی ضروریات کو پوری بھی نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ ایک بلب بجلی دینے کے لیے بجلی کی رو کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح ہم اپنی مختلف ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے کتنے ہی انسانوں، جانوروں، مشینوں اور مادی وسائل کے ضرورت مند ہوتے ہیں۔ اور پھر جب ہم اپنی ضرورتوں کو ایک دوسرے کی مدد اور تعاون سے پورا کرنے جاتے ہیں تو ہمارے آپس میں کچھ اختلافات بھی ہو جاتے ہیں۔ اختلاف کا ہونا کوئی انوکھی بات نہیں ہے، بلکہ اختلاف نہ ہو یہ ایک انوکھی بات ہے، اور یہ انسانی فطرت کے خلاف بھی ہے۔ لیکن ان اختلافات میں ہمیں خیال یہ رکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کی دل شکنی نہیں ہونی چاہیے، کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کسی کے تعلق سے ہمارے دل میں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ فرمایا اس آیت میں جس کی تلاوت خطبے کے ابتدا میں کی گئی۔ 49 نمبر کی سورت کی آیت نمبر 12 اور 13 میں رب نے فرمایا اے ایمان کے دعوے دار لوگو، بچو بہت سے گمان سے، زن سے، اس لیے کہ تمہارے بعض گمان گناہ کی حد کو پہنچ جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کی ٹوہ نہ رہا کرو اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے بالکل پسند نہیں کرنے والے تو اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے۔ لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم معاشرہ بغض و حسد، کینہ کپٹ، عداوت و دشمنی، ترک تعلق اور ترک صلاۃ، اس طرح کے بے گناہ، اس طرح کی بے شمار برائیوں میں مبتلا ہے، اور ان برائیوں اور گناہوں کا کارن صرف اور صرف دنیا کے فائدے، دنیا کی عزت، یہاں کا نام و نمود ہے۔ ہماری کسی سے دشمنی یا ہمارے کسی سے ترک تعلق اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ ہمارا فلاں رشتہ دار اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔
قرآن کے احکامات کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا وہ مذاق بناتا ہے، اور اس وجہ سے ہم نے اپنے فلاں رشتہ دار سے اپنے تعلقات کو ختم کر لیا ہے۔ ایسا بہت ہی کم دیکھنے یا سننے کو ملتا ہے۔ خاندانی انتشار کا عالم تو یہ ہے کہ گھر گھر میں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہے۔ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے، ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی سے تعلق ختم کر کے بیٹھا ہوا ہے، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہے، صلہ رحمی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی جگہ قرابت داروں کی حق تلفی اور قطع رحمی نے لے لی ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے الفت و محبت ختم ہوتی جا رہی ہے، رحم و کرم کا، عفو و درگزر کا جذبہ دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آخر ان سب کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآنی تعلیمات سے اور صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے دوری اختیاری کر لی ہے۔ قرآنی اخلاقیات سے ہم ناآشنا ہو گئے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم نے پس پشت ڈال رکھا ہے۔ ہم نے اپنا مشغلہ خوش اخلاقی کی جگہ بد اخلاقی کو بنا لیا ہے۔ حالانکہ قرآن شریف کی کئی آیتیں اور حدیث شریف میں ہمیں قطع رحمی، آپسی رنجش، بغض و حسد، کینہ کپٹ رکھنے سے اور قطع تعلق کرنے سے منع کیا گیا ہے، مگر ہم یا تو اس کا علم رکھتے ہوئے بھی اس سے انجان بنے ہوئے ہیں، یا پھر لا علمی و جہالت کی وجہ سے غیر قرآنی طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ شرک جیسے ناقابل معافی گناہ میں بھی مسلمانوں کی اکثریت گرفتار ہیں، جبکہ شرک کی برائی اتنی خطرناک اور بھیانک ہے کہ اگر رب تعالیٰ چاہے تو ہمارے دیگر گناہوں کو معاف کر دے، مگر شرک کو وہ کسی بھی قیمت پر معاف کرنے والے نہیں، جیسا کہ فرمایا رب تعالیٰ نے 4 نمبر کی سورت کی آیت نمبر 48 کے اندر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور معاف کرے جو اس کے علاوہ گناہ ہے جس کے لیے وہ چاہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو یقیناً اس نے گڑھ لیا گناہ عظیم۔ قرآن شریف کی بہت سی صورتوں اور آیتوں میں شرک جیسے ناقابل معافی گناہ کا تذکرہ کیا گیا، اور اسی کے ساتھ کینہ کپٹ، بغض حسد کا بھی ذکر کثرت سے کیا گیا ہے، جو کہ ان گناہوں کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن شریف ہمیں جس طرح سے شرک سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح کینہ کپٹ، بغض حسد جیسے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی بھی تلقین کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث یلتقیان فیسد ھذا ویسد ھذا وخیرہم الذی یبدأ بالسلام او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ کسی مسلم بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات کرنا بند کر دے، کہ راستے میں وہ دونوں اس طرح سے ملے کہ ایک دوسرے سے منہ پھیر لے، اور ان میں بہتر وہ ہوگا جو پہلے سلام کر کے بات چیت کی شروعات کر دے۔ یعنی یہ دنیا کی ہماری یہ دنیا کی زندگی الجھنوں سے بھری پڑی ہے۔ 2 لوگوں میں اختلاف ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، ایک ماں باپ کی 2 اولاد ایک جیسی نہیں ہوتی، ان میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ کسی بھائی کی صورت علیحدہ ہوتی ہے تو کسی کی سیرت، کسی بھائی کا رنگ گورا ہوتا ہے تو کسی کا سانولا، کسی کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو کسی کے خراب، تو پھر ہر شخص کی سوچ ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہر شخص کا دوسرے شخص سے کوئی نہ کوئی معاملے میں کچھ نہ کچھ تو اختلاف تو ہوتا ہی رہتا ہے، اور اختلاف ہی تو ہماری ترقی کا اہم ذریعہ ہے۔ یہ اختلاف ہے جو ہماری ترقی کا اہم ذریعہ ہے، اسی کی وجہ سے ہم ترقی کرتے ہیں۔ اختلاف نہ ہوگا تو نئی سوچ اور نئے تجربات سامنے کیسے آئیں گے؟ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کرنے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ اختلاف کے باوجود بڑی بشارت اس شخص کے لیے فرمائی ہے جو سلام کر کے بات کی شروعات کرے اور جھگڑے کو ختم کر دے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کا خون، ان کا مال، ان کی جان اور ان کی آبرو محفوظ رہنی چاہیے ایک دوسرے سے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے بندوں کے حق کو خود معاف کرنے کے بجائے صاحب حق بندے کی معافی پر چھوڑ دیا، تاکہ ایمان والوں کے درمیان الفت و محبت کی فضا قائم رہے اور آپسی اعتماد کا ماحول معاشرے میں پھیلے، اور ان کے اندر کینہ کپٹ اور حسد نہ پنپنے پائے۔ 49 نمبر کی سورت کی آیت نمبر 10 میں رب نے فرمایا، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ در حقیقت ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں،
تو تم اپنے ان بھائیوں کے درمیان صلح کرواتے رہا کرو اور اللہ سے ڈرو، اسی طرح تم پر رحم کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اقوال میں ہمیں ایک قول یہ بھی ملتا ہے جس میں آپ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو، بے شک بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ کسی کی ٹوہ میں نہ پڑو، جاسوسی نہ کرو، کسی کا عیب نہ ٹٹولو، حسد نہ کرو، بغض و دشمنی کو چھوڑ دو اور ایک دوسرے سے ملنا جلنا بند نہ کرو، اللہ کے بندے بن کر بھائی بھائی کی طرح میل ملاپ اور محبت کے ساتھ رہو۔ قرآن شریف میں بھی اور سنت رسول میں بھی ہمیں بار بار والدین کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی گئی تاکہ ہماری ذات سے ساری انسانیت کو فائدہ پہنچے اور سب لوگ امن و امان اور باہمی الفت و محبت کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ اگر ہم اہل ایمان ہونے کا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ سے الفت و محبت کا راگ الاپتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو اخلاق و کردار کے ساتھ ساتھ تعلیم کے زیور سے بھی آراستہ کرنا ہوگا۔ قرآن شریف کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرنی ہوگی، آپس میں صلہ رحمی کا معاملہ اختیار کرنا ہوگا، آپس میں جذبہ الفت و محبت کو پروان چڑھانا ہوگا اور رحم دلی اور ہمدردی کو اپنا مقصد بنانا ہوگا۔ اور اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے کینہ کپٹ ہے تو ہم اللہ کے واسطے اسے باہر نکال پھینکیں اور اپنے دل کو صاف کر لیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے اور اگر کسی رشتہ دار سے، دوست احباب میں سے کسی سے کسی وجہ سے ترک تعلق ہے تو اسے پس پشت ڈال کر بھائی چارگی اختیار کرے تاکہ اس دنیا میں ہم اس طرح رخصت ہو کہ ہمارا دل ہر طرح کے کینہ کپٹ، بغض و حسد سے پاک و صاف ہو اور ہمارے اوپر کسی کا حق باقی نہ رہے، اور اس طرح سے اللہ ہمارا شمار ان ایمان والے اور نیک بندوں میں کر لے جن کے تعلق سے مغفرت کا اعلان ہو اللہ کی طرف سے اور یہ فیصلہ سنایا جائے یا ایت النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس اطمینان والی، چل تو اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی اس لیے کہ تو اس کی رضا میں راضی رہی، اب تو داخل ہو جا میرے مخصوص بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔